اقبال کہندا وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی نہیں، اور جنہیں جڑے چاک ہوئے نا، اے ساری میرے کتاباں 1857 دی اے پیان، پھر اے جناب 1857 دی اے کالے پانی دی پئی، اے ساری میں تاریخ دیاں کتاباں لے آیا، ہوئے تم دوست جس کے اے بھی میں تاریخ دی لے آیا، اے پاکستان دی کتاب، اے جناب خون مسلم ارزاں، اے چھلے 1857 والی، انہاں وچ یہ ساریاں گلاں لکھی ہوئیاں۔ 1857 وچ کی ہویا، چونکہ انگریز کول قلم بھی سی، انگریز کول طاقت بھی سی، اور انگریز دے بندے لکھن والے بھی سن، تے جدوں انہیں آ کے ساڈی سلطنت تے قبضہ کیتا تے اسی پھر وہ مقابلے کھڑا تے ہونا سی، جدوں اسی کھڑے ہوئے تو پھر 1857 دا نام بغاوت بن گیا، او دا نام غدر بن گیا، کیونکہ اسی اپنے ملک بچان واسطے کھڑے ہوئے۔ امریکہ تو چل کے افغانستان حملہ کرے تے او امن والا ہے، تے بہادر شاہ ظفر دی فوج خود اٹھ کے مقابلہ کرے تے پھر وہ غدر بن جاندا ہے۔ اے جس طرح ہوں تسی نہیں ویکھ رہے کہ ملک لٹ لون سارے واریاں نال 72 سال وچ لٹ رہے، انہاں سارا کچھ لٹ لیا تے پھر بھی جناب بڑے شریف لوگ ہیں، تے اسی صرف حضور دی عزت دی گل کریے تے اسی دہشت گرد ہاں۔ قلم جی انہاں کول، ٹی وی انہاں کول، سارے ذرائع انہاں کول، ایتھے ملک لٹ لیا جائے اور سر عام اتھے بندے مار دیتے جان، سائیوال دے رستے وچ مار دیتے جان، انہاں دا قتل دا ثبوت ہی نہ کوئی ہوئے، ریمنڈ ڈیوس مار دے تے او دہشت گرد کوئی نہیں، تے ممتاز قادری حضور دی عزت تے پہرا دے تے دہشت گرد بن جاندا۔ انہاں دے اپنے کول سی سارا کچھ، انہاں غدر لکھ دیتا۔ اور حضرت علامہ فضل خیر آبادی جدو مٹی دے ٹوکرے چاندے سن نا 1857، انہاں وچوں ایک بندہ جڑا آج پاکستان دے اوتے حکمرانیاں کر رہے ہیں، انہاں دا ایک بندہ دسے میرے پیو دادے نے کالے پانی دی سزا پائی۔ ٹی وی تو کھلیا نا، 14 اگست بھی یہ راتی اعلان کرو میرا فلانا دادا سی انہیں جناب پھانسی جھولیا۔ اے ساڑے علماء سن جڑے 300 ایک دن پھانسی لگے جی۔ اے مفتی صدر الدین مفتی اعظم بہادر شاہ ظفر دا مفتی صدر الدین آزردہ سی کہ جڑا مفتی اعظم ہو کے کالے پانی دی جیل چلا گیا۔ اے مولانا سید کفایت علی کافی سی جدے جسم تے انگریزاں استریاں پھیر دیتیاں تے پھر بھی اوسان خطا نہ ہوئے تو پھر بھی پھانسی دے پھندے دی طرف جان لگیاں، فرمان لگے اوئے سب فنا ہو جائیں گے کافی، ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے۔ ہاں جی، باتیں کرتے ہو، علماء کے خلاف باتیں کرتے ہو۔ یہ مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی تھے، اس زمانے کے اندر انگریزوں نے کہا جو اس کی گردن کاٹ کے لائے گا ہم اس کو 50,000 روپے دیں گے۔ آج کے 50 کروڑ سے زیادہ بنتے ہیں۔ مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی کو ایک ہندو نے بلایا اپنی حویلی میں کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ تشریف لائیں، یہاں وہ اجلاس ہو رہا ہے۔ مولانا خود فرماتے تھے کہ میں جب اندر داخل ہوا مجھے پتہ چل گیا کہ میرے ساتھ انہوں نے دھوکہ کیا۔ انہوں نے حویلی کے اندر مولانا کی گردن کاٹ دی، اور گردن کاٹنے کے بعد مولانا کی گردن انگریزوں کو دی، اور 50,000۔ ہندوؤں پر اعتماد کرتے ہو، سکھوں پر اعتماد کرتے ہو، سارا بجٹ تم نے کرتارپور پر لگا دیا، اور ان غریبوں جو لٹے پٹے جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا، اپنی بیٹیاں ذبح کی اپنے ہاتھوں سے، اور ان غریبوں کو تم نے کیا دیا؟ اور سکھاں نو کیڑے سلے وچ تسی کرتارپور بنا کے دیتا؟ اس واسطے کہ سب تو زیادہ قتل عام 1947 14 اگست سکھاں کیتا۔ اس سلے تسی انہاں نو جناب اس رنجیت سنگھ دا مجسمہ تسی اس سلے وچ لایا قلعے وچ، اور انہوں گھوڑے تے سوار کر کے دے نال تلوار لٹکا کے تھلے لکھے نے شیر پنجاب، اس واسطے کہ انہیں شاہی مسجد گھوڑے بدے، انہوں شاہی مسجد نو استبل بنایا، سنہری مسجد نو استبل بنایا، اور انہیں جناب مقبرہ جہانگیر اتھے جا کے نور جہان دی قبر کھودی، دی بیٹی دی قبر کھودی، سارا قیمتی پتھر ساڑے بزرگاں دیاں اور ساڑے بادشاہاں دیاں قبراں تو اتار کے وہ دربار لے گیا، اور لاہور جڑیاں وہ بدماشیاں کرتا رہا۔ اور کھنیاں لال دی کتاب تاریخ لاہور تے بندہ پڑھ نہیں سکتا، تسی وہ سکھ دا مجسمہ لا کے تے اودے تھلے لکھیا ہے شیر پنجاب ہے۔ پھر شہاب الدین غوری کدھر گیا؟ اور نال انار کلی لیٹیا قطب الدین ایبک کدھر گیا؟ جدا قطب مینار آج بھی دہلی کہندا ہوئے تسی اس دہلی دے وارث ہو، میں مینار بنا کے جا رہا۔ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب کہ سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کے آداب، اور کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضا مند، اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں۔ جو بیرونی بڑا دباؤ ہے، بیرونی دباؤ ہے، پھر کلمہ چھوڑ دینا چاہتے ہو؟ بیرونی دباؤ ہے تو ان کو کہا حضور آ گئے، کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہے، بات کرو جو ہم سے کرنی ہے۔
فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ میرے رب نے فرمایا میرے حبیب قیامت تک وہی لڑیں گے، فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ۔ میرے حبیب چاہیے کہ وہ آدمی لڑے اللہ کے راستے میں کہ جس نے دنیا کے بدلے آخرت کو خرید لیا۔ میرے حبیب قیامت تک وہ لڑیں گے، کون؟ یشرون الحیات الدنیا باللہ ومن یقاتل فی سبیل اللہ، اور جو بھی اللہ کے راستے میں لڑا، نقشے نہیں بنائے۔ چھوڑ جا میری وادی کو، ترانوں سے کشمیر، او میں کیا چلیا انہاں ترانے نہ ہندوؤں تو نکلنا ہے، اور ترانے نہ ہندو کدی نہیں نکلیا۔ اللہ دے گھر چوں بھی جدوں بت پرست نکلے تے محمد عربی دی تلوار نال نکلے۔ ہاں جی توجہ، ہاں تو ترانے جا میری وادی کو چھوڑ، ایسے ہندو نکل جائے گا؟ ہندو ایسے نکلے گا جب سعد بن عبادہ فتح مکہ والے دن آئے نا، تو آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ لوگ کھڑے تھے جنہوں نے حضور پر اجریاں پھینکی، وہ کھڑے تھے جنہوں نے حضرت بلال کو مارا، وہ سارے مجرم کھڑے تھے، تو حضرت سعد بن عبادہ مومن ہوئے تے حضور دے دشمن نو دیکھ کے جلال نہ آوے۔ جدوں وہ مجرم کھڑے سن تو دا اے اسی حل جڑا سعد بن عبادہ فرمایا، الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ۔ سمجھ آئے؟ سرور جو حق و باطل کی کارزار میں ہے، اقبال کہندا تو حرب و ضرب سے بیگانہ ہو تو کیا کہیے، کہندا جڑی چس لڑن دی تے مارن دی نا، یہ تے ہو رہی ہے، تینوں پتہ ہی نہ ہوئے تیرے سامنے گل کی کریے۔ اقبال کہنا جو سرور حق و باطل کی کارزار میں ہے نا، تو حرب و ضرب سے بیگانہ ہو تو کیا کہیے، اسی کی کہیے ہن تو بیگانہ جے۔ حضرت سعد بن عبادہ اینجی گل اے نہیں فرمایا کیوں جی اتنے سبیل لگی سارے جا کے دودھ پیو، حضور آ گئے تے انداز کیے صحابہ دا، الیوم یوم الملحمہ، فرمایا ہٹ جاؤ اے، آج لڑائی دا دن ہے، آج حضور آ گئے، آج نبی الملاحم آ رہے، وانا نبی الرحمہ وانا نبی التوبہ وانا المکفی وانا الحاشر ونبی الملاحم۔ حضرت حذیفہ فرماندے میں نے ایک گلی وچ رسول اللہ ملے تو فرمایا حذیفہ تو جاندا ہے میں کون؟ آنا محمد وانا احمد وانا نبی الرحمہ ونبی التوبہ وانا المکفی وانا الحاشر ونبی الملاحم۔ فرمایا مجھے اللہ نے یہ بنایا یہ بنایا، آخر تو فرمایا میں جنگوں والا نبی ہوں، ہم جنگ چھیڑ دیں جی۔ جواب سنو کیا کہتے ہیں، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، اور سونے والو جاگتے رہیو، این گل ہے کیوں؟ جا میری وادی چھوڑ، اس سے کشمیر آزاد ہو جائے گا، کشمیر ایسے آزاد ہو جائے گا جیسے حضرت سعد بن عبادہ گل کی تھی، فرمایا ہٹ جاؤ، آج کعبے بھی بندے وٹ کے رکھ دیں گے، آج حضور آ رہے ہیں۔ ارتجت آل مکہ تھا، پورا مکہ اینج ہلیا، نغموں سے کشمیر کے ہندو نہیں ہلے گئے، انہیں جب آیا انہیں کہا آیا لوری، کیوں جی توجہ بھائی توجہ، آیا غوری آیا شاہین، نال خالد ٹینک بھی آیا، نال درار بھی آیا، نال جنگ دا سارا ساز و سامان بھی آیا، نال پیچھے محمد عربی دے شیر بھی آ گئے، گل تے نہیں ہونے کیوں جی۔ ارتجت آل مکہ، اس ترانے نال یا اس نقشے نال کشمیر نو کی ہویا، 5 اگست نو جو کچھ ہویا وہ کی ہویا، اینج ہونا ہے۔ ارتجت آل مکہ تھا، پورا مکہ ہلیا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے تھے جن، وہ منظر ہی کائنات میں وہ تے منظر سوچ کی بندہ جھلا ہو جاندہ کہ حضور ادھروں تشریف لا رہا ہے، خالد بن ولید ادھروں آ رہا ہے، سعد بن عبادہ ادھروں آ رہا ہے، حضرت کاکا ادھروں آ رہا ہے، شرحبیل ادھروں آ رہا ہے، مسنہ ادھروں آ رہا ہے، ابی بن کعب ادھروں آ رہا ہے، بلال آج ادھروں آ رہا ہے، آج تو پھر اینجنج ہو رہا ہے نا، بلال تو پھر اس دن اینجنج آ رہا ہے، آج بلال بھی آ رہا ہے، وہ تو پھر منظر ہی ایک عجیب تھا، میں بلال بھی آ رہا ہے، اسامہ بن زید بھی آ رہا ہے، کیوں جی اسامہ بن زید بھی آ رہا ہے، سارے آج آ رہے ہیں۔ وہ منظر کے ہو جائے ہونا جب محمد عربی دے شیر داخل ہوئے ہونا، وہ تو بندہ وہ تو اقبال ہے میں کہنا اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، اقبال کہنا میں چاہوں نہ نقشہ کھینچ دیواں کہ مر زہران تو حضور پھر کیویں چلے، پھر خالد ادھروں کیویں آئے، کیوں جی پھر صحابہ نال انجن کن چلے،
کہنا چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ کہنا تو کدی وہ نظارے سوچے بھی نہیں۔